بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی ایک آیہ مقدسہ دی کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہ دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، او بندہ جڑا رب دی بارگاہ وچ کھڑا ہون تو ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفسانی خواہش نو روک کے رکھدا ہے، نفسانی خواہش دے پیچھے نہیں چلدا، شریعت دے دائرے دے اندر رہندا ہے، نفسانی خواہش نو اپنے پیراں تھلے روند دیندا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے شخص دا ٹھکانہ جنت ہے۔ حدیث پاک دے اندر آوندا ہے حضرت سیدنا امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعب الایمان دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے، آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ثلاث محلکات، ترے چیزاں ہلاکت خیز نے، یہ بندے نو تباہی اور بربادی اور دے دہانے تے لیا کے کھڑا کر دیاں نے۔ پہلی فہوم متبعن، او خواہشات جنہ دے پیچھے چلیا جائے۔ نمبر دو وشحم مطاعن، اور او بخل جدی پیروی کیتی جائے۔ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور انسان دا اپنے آپ نو اچھا لگنا، خود پسندی، آسان لفظاں چ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریفاں خود ہی کردیا رہنا۔ یہ تین چیزاں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی انسان دے اندر آ جان تے یہ اس نو ہلاک کر دینیاں نے، تباہ و برباد کر دینیاں نے۔ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرمایا کردے سی انما اخاف علیکم اثنتین، اے لوگو مینوں تواڈے بارے دو چیزاں دا ڈر ہے، میں تواڈے بارے دو چیزاں تو ڈردا رہنا۔ پہلی چیز طول العمل، لمبیاں امیداں تسی لا بیندے ہو۔ دوسری واتباع الہوا، خواہشات دی پیروی۔ پھر آپ نے اگے وضاحت کردے ارشاد فرمایا فَإِنَّ طُولَ الْعَمَلِ يُنْسِي الْآخِرَةَ، بے شک لمبیاں امیداں دی وجہ تی بندہ
آخرت دی فکر بھول جاندا ہے، آخرت دے معاملات نو بھول جائے گا، ادھر دی توجہ نہیں رہے گی، لمبیاں امیداں دی وجہ تے دنیا دے معاملات وچ اس طرح پھنس جائے گا کہ رب رسول دی اطاعت تو غافل ہوندا جائے گا۔ اور اگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اتِّبَاعَ الْهَوَىٰ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، اور جڑا بندہ خواہشات دی پیروی کردا ہے، نفسانی خواہش دے پیچھے چلدا ہے، وہ اس نو حق دی پیروی تو روک دے گی۔ نفسانی خواہش انسان نو حق دی پیروی تو روک دے گی، یعنی اللہ رسول نے جڑے دسے ہوئے احکامات نے انہاں تو انسان نو روک دے گی۔ اگے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَرَحَّلَتْ مُدْبِرَةً، بے شک دنیا منہ موڑ کے چل پئی ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ مُقْبِلَةٌ، اور آخرت تواڈے سامنے آ رہی ہے، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، انہاں وچوں ہر ایک دی اولاد ہے یعنی حصہ وے، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تے تسی آخرت والے بنو، دنیا تے رہ کے بھی انج دے کام کرو جڑے تانوں صرف آخرت وچ فائدہ دین، نقصان نہ دین۔ اور اگے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْآخِرَةَ مُقْبِلَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابًا، اج دے دن عمل کر لو، کوئی حساب و کتاب نہیں، وغدن حساب ولا عمل، اور کل نو صرف حساب دینا جو اتھے عمل دی گنجائش کوئی نہیں۔ مطلب یہ کہ دنیا چ رہ کے بھی اس طرح رہو کہ گویا تسی آخرت دے واسطے ہی سارا کچھ کٹھا کر رہے ہو۔ پہلے میں کئی دفعہ اس چیز دی وضاحت کر چکیا، اسلام کدی بھی مال و دولت کمانے تو منع نہیں کرتا، لیکن مال و دولت کمان لگیاں کہندا حلال طیب شے بھی پاکیزہ کمانی ہے، اور او دا ذریعہ بھی حاصل کرنے دا تہاڈا پاک اور شریعت دے دائرے دے اندر ہونا چاہیے۔ اور پھر جدن خرچ بھی کرنی ہے تو پھر نہ کنجوسی کرنی ہے تو نہ ہی فضول خرچی کرنی ہے۔ فضول خرچی کی ہے، علماء فرماندے نے کہ فضول خرچی اے وے کہ جتھے اسلام نے کیا نہیں خرچ کرنا اوتھے خرچ کر دیو، اے وے فضول خرچی۔ کنجوسی کی ہے، اسلام کہندا اتھے خرچ کرو، اوتھے بندہ خرچ نہ کرے، اے وے کنجوسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندیاں دیاں، رحمان دے بندیاں دیاں جڑیاں خوبیاں قرآن وچ بیان فرمائیاں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتھے ارشاد فرمایا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یہ جڑا میرا بندہ وے نا یہ فضول خرچی اور کنجوسی دے درمیان رہندا ہے، مطلب یہ صرف اتھے خرچ کرے گا جتھے اللہ رسول راضی نے، جتھے شیطان راضی ہو فضول خرچی بن جائے گی، اتھے بھی خرچ نہیں کرے گا، اور جتھے اللہ رسول نے کیا خرچ کرو اتھوں ہاتھ روکے گا نہیں، کنجوس نہیں بنے گا، بلکہ اللہ رسول دے احکامات دے تابع رہے گا۔ اسے واسطے علماء فرماندے نے کہ دولت قارونی دی بندے نو خواہش نہیں کرنی چاہیے، دولت عثمانی دی کرو، کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان وچوں بڑے مالدار سن، اسی طرح حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار سن مسلمانوں وچوں، لیکن انہاں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنا کمایا ہوا مال صرف دین اسلام دی ترویج و اشاعت وچ لایا، ادھر ادھر دے معاملات وچ نہیں لایا جتھے اللہ رسول ناراض نے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو فکر آخرت دی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔